السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 11 مارچ 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ دوستو، روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات جو کہ غیر ملکی افراد کو مملکت میں رہتے ہوئے معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی جو مشکلات ہیں اس سے بچ سکیں۔ میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ دوستو، سعودی عرب میں موجود ہر غیر ملکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اس کے رائٹس یعنی اس کے حقوق کے بارے میں یہ پتہ ہو۔ جہاں وہ ملازمت کرتا ہے اس کو کتنی چھٹیاں ملیں گی۔ اس سلسلے میں وزارت عمل نے ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک واضح طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 2 طرح کی چھٹیاں کسی بھی ملازم کا حق ہوتا ہے۔ کوئی بھی کمپنی یا کفیل ان چھٹیوں کو ملازم سے نہیں چھین سکتا ہے جو کہ اس ملازم کا قانونی حق ہے۔ اس کی تفصیلات وزارت عمل نے کچھ اس طرح سے بتائی ہیں کہ 2 طرح کی چھٹیاں یعنی 2 قسم کی چھٹیوں کو انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے منسٹری آف لیبر اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ نے واضح طور پر اعلامیہ جاری کیا ہے کہ کوئی بھی ملازم 2 طرح کی چھٹیوں کا حقدار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو بتایا ہے کہ 29 رمضان سے عید الفطر کی 4 چھٹیاں تصور کی جائیں گی۔ اس کے بعد اسی طرح سے عید الاضحیٰ کی بھی 4 چھٹیاں یوم العرفہ سے شروع کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو نیشنل ڈے سعودی عرب کا ہوتا ہے اس کی چھٹی بھی لازمی ہر ملازم کا حق ہے، چاہے وہ سعودی شہری ہو یا غیر ملکی ہو۔ اسے یوم الوطنی یعنی سعودی نیشنل ڈے کی لازمی چھٹی دی جائے گی۔ اگر کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اسے یہ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے تو وہ اس کو کمپنسیٹ یعنی اس کا متبادل کسی بھی اور ڈیز میں لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ویکینڈ کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہر ملازم کا حق ہے۔ اگر ویکینڈ پر اس کی ڈیوٹی ہے تو اسے کمپنسیٹ یعنی اس کا متبادل کسی اور دنوں میں دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو پرسنل لیوز یعنی کہ جو ذاتی چھٹیاں کسی بھی صورت میں کوئی بھی ملازم لے سکتا ہے سعودی عرب میں، چاہے وہ سعودی شہری ہے یا غیر ملکی ہے۔ اگر اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس سلسلے میں وہ کم سے کم 3 دن کی چھٹی لے سکتا ہے۔ شادی کی صورت میں 5 دن کی چھٹی اس ملازم کا حق ہے اور کم سے کم 5 دن کی چھٹی کوئی بھی ملازم لے سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کی وائف یا اس کے قریبی کسی رشتہ دار جس میں بیٹی یا بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں 5 دن کی چھٹی کسی بھی ملازم کا حق ہے۔ اس سلسلے میں کوئی بھی کمپنی اس کو فل سیلری کے ساتھ یہ تمام چھٹیاں دے گی۔ اگر کوئی کمپنی یا کفیل اس سلسلے میں کوئی ٹال مٹول کرتا ہے تو فوری طور پر وزارت عمل سے رجوع کیا جائے۔ ایسے کمپنیز اور ایسے کفیل کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ لہٰذا دوستو، آپ کو اپنے رائٹس کے بارے میں لازمی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ جب کوئی شخص 24 گھنٹے کے دوران وہ آفیشلی موجود ہوتا ہے اپنے اسٹیشنز پر، مگر اس کو چھٹیوں کے بارے میں بھی مکمل معلومات ہونا چاہیے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ پیدل حج کرنے والوں کے لیے مشعر مقدسہ میں ٹریفک فری راستہ بنانے کی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی گئی ہیں۔ وزارت حج عمرہ اس حوالے سے 4تھے مرحلے کے منصوبے آئندہ حج کے موسم آنے سے قبل ہی پایہ تکمیل تک یعنی مکمل کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ 4تھے مرحلے کے منصوبوں میں روڈ 62 کے پل سوق العرب میں توسیع کی جائے گی۔ یہ میدان عرفات کے مغرب میں وادی ارنا کے اوپر سے قائم کیا جا رہا ہے۔ اسے پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص شمالی روڈ سے مربوط کیا جائے گا یعنی اسے ملا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ منصوبہ حج ایام میں بس ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کے حوالے سے پیش آنے والے مسائل کے لیے جلد از جلد ان تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جس کے سلسلے میں خادمین حرمین شریفین نے واضح طور پر احکامات جاری کر دیے ہیں۔ مزید بتایا گیا ہے کہ حرمین شریفین اور ولی عہد کی صریح ہدایت ہیں کہ اس طرح سے جو بھی حجاج کرام آتے ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آرام اور راحت کے لیے راستے بنائے جائیں تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی مشکلات ٹریفک کی وجہ سے نہ ہوں۔
جدہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی ایئر لائن کے طیارے کو اس وقت ریٹرن کر لیا گیا، یعنی واپس لینڈنگ سے پہلے ہی جدہ سے واپس کر لیا گیا، جب وہاں پر یہ خبر پھیلی کہ اس طیارے کے اندر جو ایک خاتون ہے وہ اپنے بچے کو ایئرپورٹ پر ہی بھول آئی ہے۔ اس سلسلے میں طیارے کے پائلٹ نے کنٹرول روم میں اس بارے میں بتایا اور فوری طور پر طیارے کو واپس پلٹا لیا۔ یہ ایک انسانی ہمدردی کے لحاظ سے سعودی عربین ایئر لائن کی ایک زبردست مثال ہے، جس میں انہوں نے اپنے مسافر کے پریشانی کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے طیارے کو واپس اسی ایئرپورٹ پر لے گئے جہاں سے وہ فلائی ہوا تھا۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن بورڈ نے بتایا ہے کہ موبائل کے صارفین نے سب سے زیادہ شکایات موبائلی اور ایس ٹی سی کے خلاف درج کرائی ہیں۔ لینڈ لائن صارفین نے سب سے زیادہ شکایات ایس ٹی سی کے خلاف کی ہیں۔ 2018 کی چوتھی سہ-ماہی یعنی کہ 4 مہینے کے اندر درج کرائی جانے والی شکایات کے حوالے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 3% زیادہ رہی ہیں۔ اسی دوران مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ لینڈ لائن انٹرنیٹ کنیکشن کے حوالے سے سب سے زیادہ شکایات موبائلی کے خلاف ہوئی ہیں، جبکہ زین کمپنی موبائل انٹرنیٹ کنیکشن کے حوالے سے شکایات درج کرانے والوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد صارفین یعنی کسٹمرز کو معیاری خدمات فراہم کرانا ہے اور ان کی شکایات پر باقاعدہ ایکشن لیا جائے گا، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ کسی بھی صورت میں ان کو شکایات موصول ہوتی ہیں موبائلی کمپنی سے، ایس ٹی سی سے یا زین سے یا دیگر جو بھی وہ انٹرنیٹ یا اپنے موبائل اس کے علاوہ کالنگ کارڈ کے لیے اپنا کنیکشن استعمال کرتے ہیں، فوری طور پر ان کمپنیز کے خلاف شکایت درج کرائیں، کیونکہ سعودی انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن بورڈ اس سلسلے میں ان شکایات کا فوری طور پر سدباب کرتا ہے، یعنی ان کمپنی کے خلاف نوٹس لیا جاتا ہے۔ ریاض کے نواحی علاقے الخرج سے یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پر وزارت تجارت نے 2 ویئر ہاؤس پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے وہاں سے 60 سے زائد غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے، جو کہ جانوروں کے مختلف اعضاء سے گریس بنانے کا کام کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ وزارت عمل نے اس ویئر ہاؤس کو سیل کر دیا ہے، جہاں پر غیر قانونی طریقے سے موجود افراد مختلف قسم کے جانوروں کے اعضاء سے جو گریس ہوتی ہے، جو کہ مختلف مشینوں میں چکنائی کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اسے بنانے کا کاروبار کر رہے تھے، جن کے خلاف بھرپور کارروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف کیس تیار کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جازان سے خبر آئی ہے کہ ایک سعودی شہری نے درد سے کراتے ہوئے اپنے مریض بیٹے کو مسلسل 6 گھنٹے تک بستر فراہم کرنے کی بجائے کرسی پر لیٹا ہوا دیکھ کر ہنگامہ برپا کر دیا۔ جازان کے کنگ فہد سینٹرل ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں یہ منظر ہر کسی کو کافی تکلیف کا باعث بنا۔ ایک مریض بچے کو جو کہ تکلیف اور درد سے کرا رہا تھا، بستر فراہم کرنے کی بجائے اسے ایک کرسی پر لٹا دیا گیا۔ مقامی شہری عبدالعزیز خبرانی نے کہا ہے کہ اسے اپنے 14 سالہ بیٹے ریان کو انتہائی تکلیف کے عالم میں ہاسپٹل لے گیا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں اس کا معائنہ کیا گیا۔ ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق اس کے متعدد یعنی کئی ٹیسٹ لیے گئے۔ پہلے سے وہی ہاسپٹل میں زیر علاج تھا، تاہم ایمرجنسی وارڈ میں بچے کو کرسی پر لٹا کر یوں ہی لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی ہے۔ جازان کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ وہاں کے شہریوں کے لیے بہت زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایک بہت بڑے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، جس کی مالیت تقریباً 60 لاکھ ریال کے قریب بتائی جاتی ہے، جس میں 136 کلومیٹر کے قریب ایک جو لنک ہے جدہ سے جازان کے درمیان اسے تعمیر کیا جا رہا ہے، جس میں 11 ٹنلز آئیں گے اور تقریباً 55 برج یعنی کہ پل آئیں گے، جن کی تقریباً جو لمبائی ہے ٹنلز کی 9.2 کلومیٹر کے قریب ہے، جبکہ 19 کلومیٹر کے تقریباً پل اس روڈ پر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ ابھی ابتدائی مراحل کے اندر 4 ارب ریال کے تحت اس روڈ کو دورایا کیا جائے گا، یعنی ڈبل کیا جا رہا ہے، اور اس علاقے کے اندر ایک بہت عظیم بہت زبردست قسم کا ایئرپورٹ تعمیر کیا جا رہا ہے، جو کہ سعودی عرب کا 5واں بڑا ایئرپورٹ ہوگا،
جہاں پر تقریباً 80 لاکھ کے قریب افراد ٹریول کر سکتے ہیں۔ یہ جازان اور جدہ کے درمیان ایک بہت عظیم الشان منصوبہ بننے جا رہا ہے، جس پر بہت سارے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو ملازمت کے واضح طور پر مواقع میسر آئیں گے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں کے اندر سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے علاقوں میں سردی میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا وہ تمام افراد جنہوں نے گرم کپڑے ابھی سنبھال کر رکھ دیے ہیں وہ دوبارہ نکال لیں، کیونکہ سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں کے اندر اب موسم کے اندر کافی تبدیلی دیکھنے میں آئے گی۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم۔